بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر ایک مرتبہ زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور ہم تمام یہاں پر اس بابرکت مجلس کا حصہ بنے اور یہاں پر جمع ہوئی. الحمدللہ سورۃ یاسین کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. کل ہم نے 12 آیات مکمل کر لی تھی. ان 12 آیات میں ہم نے موضوع دیکھا تھا قرآن اور قرآن کی حکمت کے بارے میں، جس پر نازل کی گئی ہے ان کی، اور جس نے نازل کیا ہے وہ کتنا عظیم عزیز ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی کہ کس طرح سے اگر جو نہیں مانتے تو ان کا کیا حال ہے، اور ان کو بتانا یا نہ بتانے کے بارے میں یہ تھا کہ کیونکہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری کیفیت کو ہم نے کل دیکھا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آخری ہم نے اس آیت پر اینڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ہم تمام کے اعمال جو کچھ ہم قدم و آگے بھیج رہے ہیں وہ لکھ کر رکھے گئے ہیں فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں. اب آگے ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آیت نمبر 13 سے 32 تک اس میں جو ہے ایک پورے بستی کا واقعہ ہے، کچھ رسول اور پھر اس میں ایک مومن دائی، اور پھر کس طرح ان بستی والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا انہوں نے دعوت کو مانا یا نہیں مانا، یا نہیں مانا تو کس طرح سے کیا، یا مانا تو کس طرح سے کیا. یہ ہم پوری تفصیل آیت نمبر 13 سے 32 تک دیکھیں گے. یہاں سے موضوع ہمارا چینج ہے، جہاں سے ہم دیکھیں گے پورا تفصیلی واقعہ اس بستی کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اس جب، ارسلنا ہم نے بھیجے، اس ایک آیت چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے یہاں سے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. وہ یہاں پر عطف کے لیے ہے. بہت بار ہم نے دیکھا ہے جوڑنے کے معنی میں آتا ہے، جس طرح سے اینڈ اور اردو میں ہم کہتے ہیں اور. ادرب یہ ہے دود را با، مارنا، بیان کرنا، کسی چیز کو پیش کرنا. یہاں پر آرڈر کے لیے استعمال ہوا ہے. ادرب یعنی آپ بیان کیجئے، آپ بتا دیجئے. وہ ادرب آپ بیان کیجئے یا آپ بتا دیجئے. لہم لا حرف جر کے معنی میں، کے لیے، ہم ان کے، جمع کی ضمیر ہے، بہت آ چکی ہے اوپر کی آیتوں میں بھی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. لہم ان کے لیے. مثلا ایک مثال، مثال کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک مثال. اصحاب القریہ، اصحاب صحب کی جمع یعنی والوں کو کہتے ہیں. یہ جیسے اصحاب الکہف میں بھی ہمیں یہ ورڈ گزر چکا ہے، والے، والوں. القریتی بستی، القریتی بستی کو کہتے ہیں، گاؤں کو. القریہ بستی، ٹھیک ہے. اسی طرح البلد کہا جاتا ہے سٹی کو عربک میں. اسی طرح مدینہ بھی کہا جاتا ہے سٹی کو، ٹھیک ہے. مدینہ منورہ الگ ہے جو مسجد نبی مدینہ منورہ، لیکن عربک میں مدینہ سٹی کو کہا جاتا ہے. البلد بھی کہا جاتا ہے. اور قریہ ہوتا ہے بستی. اصحاب القریتی بستی والوں کی. اس یہ ظرف کے لیے ہے. ابھی تک ہم نے ظرف کے پڑھے ہوئے تھے معنی. کل ہم نے پڑھا تھا من ظرف کے لیے کہ جو یا جا
اسی طرح سے اور ہم نے پڑھا تھا امام خلف یعنی آگے اور پیچھے. اسی طرح یہ بھی ہے یعنی جب وقت یا جگہ بتانے کے. اس جب ظرف کے لیے جا آئے, ٹھیک ہے, جا آنا. جیم اس کا روٹ ورڈ ہے جیم یا حمزہ, مانا ہے آنا. اب یہاں پر ہم نے بستی کا ترجمہ کیوں کیا؟ ہا کی وجہ سے. یہ ہا کی ضمیر جا رہی ہے القریہ بستی کی طرف. اور کیوں ہم نے یہ مؤنث کی ضمیر ہے, دیکھیے یہ ہا مؤنث کی ضمیر ہے اور ہو جو ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے یعنی میل اور فیمیل کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہا, عائشہ رضی اللہ عنہا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہو یہ مذکر میل کے لیے, ہا فیمیل کے لیے, یعنی ان سے اللہ راضی ہو, ان سے اللہ راضی ہو. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک فیمیل کی ضمیر اس لیے آئی ہے کہ قریہ دیکھیے تا مربوطہ ہے, یا عربی میں پہچان ہوتی ہے تا مربوطہ فیمیل کے لیے, اس لیے ہم یہاں پر قرآن میں ہا ضمیر آئی ہے. تو ہم نے ترجمے میں لیا اس بستی میں, جا آئے ہا اس بستی میں, المرسلون اللہ کے بھیجے ہوئے, یعنی بھیجے ہوئے. یہ را سین لام اس کا مادہ ہے, کسی کام کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے, کسی کو روانہ کرنا یا بھیجنا. اس کا معنی کیا ہے؟ کسی کام کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے, کسی کو روانہ کرنا یا بھیجنا. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں میننگ کے اعتبار سے ہم نے اس کو دیکھا آیت کو. اس جب ارسلنا ہم نے بھیجا, سیم یہی ہے مرسلو سے ارسلنا ہے, اس کا بھی معنی را سین لام ہی ہے مادہ, کسی کام کے لیے بھیجنا. یہاں پر بھی از آ گیا ظرف کے معنی میں. الیہم الی طرف حرف جر, ہم ان کی, الیہم ان کی طرف, اس نئے دو پیغمبر. اب یہ گنتی ہے یہاں پر عربی کی, جیسا ہمارے پاس 1 2 3 ہوتا ہے ویسا ان کے پاس واحد اثنین دو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ثلاثہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا 3 کو کہتے ہیں. پھر اربع یہ گنتی ہے, تو یہاں پر اثنین دو کے معنی میں ہے, دو کے لیے گنتی کی عادت ہے, دو کے لیے استعمال کرتے ہیں اثنین. پھر دیکھیے ف کو اب تک ہم نے کتنے معنوں میں دیکھا ہے ترجمہ پیچھے, یہاں پر ف کو ہم نے تو کے ترجمے میں لایا. ٹھیک ہے, بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ اچھے سے ہم ف کو کتنی طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. پھر تو, لہٰذا, بس. یہاں پر اب تو کے معنی میں آیا کذبو, اب ف کے بعد یہاں پر کذبو ہے پہلا ورڈ, کاف دا دال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, کسی کو جھوٹا قرار دینا یا کسی کو جھٹلانا اس کے معنی ہے. تو کذبو انہوں نے, انہوں کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ واو کی وجہ سے. واو یہاں پر واو الجمع ہے, ٹھیک ہے, جمع کا صیغہ ہے یہ. انہوں نے جھٹلایا. اب یہ ہما, یہ ضمیر آئی ہمارے پاس ان دونوں کو, جس میں ترجمہ ہوا ان دونوں کو. اب تک ہم ہم کی ضمیر دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, ہم ترجمہ وہاں پر جمع کے لیے ضمیر تھی. تو آپ یاد رکھیے کہ یہ ہما ضمیر ہوتی ہے دو کے لیے, اور یہ میل فیمیل دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتی ہے. ہما ان دونوں کو, تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو. پھر سے آ گیا, یہاں پر ف کو ہم نے تو کے معنی میں کیا تھا, یہاں پر ف کو ہم نے پھر کے معنی میں کیا. پھر عزز, عزز عین زا اس کا مادہ ہے, کسی کو سخت کرنا, کسی کو طاقت دینا یا قوت دینا. ٹھیک ہے, روٹ ورڈ اس کا عین زازا ہے اور معنی ہے قوت دینا, کسی کو سخت کرنا. اور نہ یہاں پر آ گیا جو ہم بار بار پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں, ضمیر آئی ہے ہم کے لیے. پھر ہم نے عزز قوت دی, بریکٹ میں ہم نے لکھا ہے سمجھنے کے لیے کہ ان کو, اگر نہیں لکھیں گے تو چلے گا. پھر ہم نے تقویت دی بثالث تیسرے کے ساتھ, با حرف جر آیا 7 کے معنی میں, ثالث تیسرا. اب جیسا ہم نے یہاں پر ثالث کہتے ہیں, جیسا اول ثانی پہلا نمبر, دوسرا نمبر, تیسرا نمبر کہتے ہیں, یہ تو گنتی تھی, واحدہ احدا اسنا ثلاثہ. یہاں پر ہے اول دوم جو کہتے ہیں اس طرح سے, اول پہلا, ثانی دوسرا, پھر ثالث تیسرا. تو یہاں پر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا, تیسرے کے ساتھ تیسرے کو بھیجا. فقالو,
پھر چنانچہ آپ دیکھیے ایک آیت میں تین مقامات پر آیا ہے اور تینوں مقامات پر ہم نے ترجمہ ڈفرینٹ طریقے سے کیا ہے. ٹھیک ہے. قالو یہ پہلے بھی گزر چکا ہے ہمارے پاس. قاف واو لام مادہ ہے کہنا بات. واو جمع ہم نے کیوں ترجمہ کیا ہے؟ واو کی وجہ سے. انہوں نے کہا. چنانچہ انہوں نے کہا. انا بہت بار گزر چکا ہے. انا پلس نا بے شک ہم نے. الیکم الا طرف کے معنی میں حرف جر. کم ضمیر تمہاری. جیسا ہم کا ترجمہ ان کی ضمیر کرتے ہیں کم کا ترجمہ ہوتا ہے تمہاری. یو آل سامنے والے جو حاضر ہوتے ہیں تمہاری. الیکم تمہاری طرف. مرسلون بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے. بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. مرسلون سیم ارسلنا اور اوپر جو گزر چکا ہے مرسلون اسی سے. راسین لام مادہ ہے. بھیجنا جمع ہے. یہ یہاں پر جو ہے یہ اسم ہے. مرسل کی جمع ہے مرسلون. قالو انہوں نے کہا. کن لوگوں نے؟ اس قوم نے. جمع آیا اس لیے انہوں نے کہا. ما نافیہ ہے. نہیں کے معنی میں نیگیٹو معنی میں نہیں. انتم تم. نہیں تم. الا مگر. بشرون بشر. با شین را. بشر یعنی انسان کو کہتے. نہیں تم بشر یعنی انسان ہی ہو تم. مثل ہم. مثل جیسے. مثال. نہ ہم. مثلنا ہم جیسے. کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا ما نہیں. انتم تم. الا مگر. بشرون بشر ہی. مثل مثال کو کہتے ہیں یا جیسے کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. نہ ہم جیسے. و اور ما نہیں. انزل نازل کی. اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. انزل نون زا لام. انزل انتم نازل کرنا. ٹھیک ہے. رحمان رحمان گزر چکا ہے. راحمیم رحمان بہت نہایت رحم کرنے والا. من سے حرف جر ہے. من سے. شیئن کوئی چیز. شیئن کوئی چیز. ٹھیک ہے. نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز. ان نہیں کے معنی میں. اب تک ہم نے پڑھا تھا لا ما لم. ٹھیک ہے. اب ان بھی آ گیا. یہ بھی نہیں کے معنی میں آتا ہے. ان نہیں. انتم ہو تم. الا مگر. تکذبون جھوٹ بولتے. سیم تکذبون اوپر جو آیا تھا جہاں فکذبوا اسی مادے سے ہے. کاف زال با جھوٹ بولنا. جان بوجھ کر کسی کو غلط اطلاع دینا. اور یہاں تک ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ کو رکھ کر لیتے ہیں کیونکہ اس آیت میں یہ پورا واقعہ ہے تو تفسیر زیادہ نہیں ہوگی. پورے واقعے کو لے کر چلنا ہے اس لیے ہم آیتوں کو ہم نے زیادہ لیا ہے. وَضْرِبْ اور آپ بیان کیجئے. لہم ان کے لیے. مثلاً ایک مثال. اصحاب والوں. القریتی بستی والوں کی. از جب. جا آئے. ہا اس بستی میں. المرسلون بھیجے ہوئے. از جب. ارسل بھیجا. نا ہم نے. ارسلنا ہم نے بھیجا. الی طرف. ہم ان کی طرف. اثنین دو پیغمبر. تو کذبوا انہوں نے جھٹلایا. ہما ان دونوں کو. پھر عزز تقویت دی. طاقت دی. نہ ہم نے. پھر ہم نے طاقت دی. بی ثالث تیسرے کے ساتھ. بی ساتھ. ثالث تیسرے. چنانچہ. قالو انہوں نے کہا. انا بے شک ہم. الی طرف. کم تمہاری طرف. مرسلون بھیجے گئے ہیں. قالو انہوں نے کہا. ما نہیں. انتم ہو تم. الا مگر. بشرون بشر ہی. مثل جیسے. نہ ہم. بشر کو لکھ لو آپ. بشر کے نیچے انسان. و اور ما نہیں. انزل نازل کی. الرحمن رحمان نے. اللہ کا صفاتی نام. من شیئن کوئی چیز سے. کوئی چیز سے ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا اس لیے من کو یہاں پر لکھنے میں ہے. محذوف ہے ترجمے میں. من شیئن کوئی چیز. ان نہیں. انتم ہو تم. الا مگر. تکذبون جھوٹ بولتے. اب یہاں سے ہم نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر
یعنی جو لوگ اوپر ہم دیکھتے آ رہے تھے نا کہ بالکل بھی اتنی ہٹ درمی پر وہ لوگ اڑے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے دیکھا کیا کیا ان کے ساتھ کس طرح سے بھی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حق آنے کے باوجود بھی وہ نہیں ماننے تیار تھے. تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اب پچھلی مثالیں دے کر بتا رہی ہیں کہ یعنی جن لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دے کر مبعوث کیا، رسولوں کو بھیجا وقتاً فوقتاً. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، پھر دوسرا یہ کہ اس کفار قریش قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلی چیز نہیں ہے جو نبی کے ساتھ ہو رہی ہے. یعنی اس سے پہلے بھی جو رسول آ چکے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، اس طرح سے تم دھتکارا گیا ہے، ان کو مانا نہیں گیا ہے. اور اسی طرح یہ تھا کہ رسول کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ پہلی مرتبہ یہ کوئی قوم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر رہی. ہر نبی ہر رسول کے ساتھ ہر دور میں جب نبی نے حق کی دعوت دی ہے، لوگوں تک حق پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان بستی والوں نے یا ان قوم والوں نے ایسے ہی حال ہوا ہے. ان کا مطلب اسی طرح سے انہوں نے جھٹلایا ہے، اسی طرح سے ہر نبی کو انہوں نے ستایا ہے. تو ان کا انجام بھی پیش نظر ہے. اب ان کا انجام بھی آپ دیکھ لو تو کیا ہوگا، تمہارا جھٹلانا، تمہارا یہ کرنا. تو آگے ہم اس کی آیتوں میں دیکھیں گے، پوری آیتوں میں، کہ کس طرح سے ان کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اب دیکھیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بستی والوں، اب یہاں پر بستی والوں سے مراد ہم اگر ابن کثیر کی تفسیر یا عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ لوگ صریحتاً کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کون سی بستی ہے. ابن کثیر بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ کوئی روم کے قریب کوئی شہر ہے انٹوکیا، تو اس کے اندر کوئی تھے، ایک بستی تھی. تو اس میں جو ہے اب یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعی میں دو جو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس نے دو پیغمبروں کو بھیجا، یہ پیغمبر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے یا کسی نبی کے ذریعے بھیجے گئے تھے. جیسا آپ کہیں گے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نبوت اتری تھی اور نبوت کے ذریعے نبی تھے، پیغام دے کر ہم تک بھیجے گئے تھے. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون آئے تھے، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام جا کر دعوت کے لیے آگے گئے تھے. یعنی نبی نے کسی نبی کو مطلب کسی کو اپنا قائد بنا کر کسی بستی میں بھیجا تھا، اس طرح سے واقعہ تھا یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. بہرحال بہت سارے اس میں مفسرین کے اختلافات ہیں کہ پیغمبر دو کون تھے، کس طرح سے ان کو بھیجا گیا تھا، بستی کون سی تھی. کوئی نام لیتے ہیں کس طرح سے اصحاب القریت کی یہ بستی جو تھی اصحاب القریہ تھی، تو اصحاب القریہ سے مراد کون تھے. لیکن اگر ہم دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیچنے والوں میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواریوں میں سے تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں سے کسی کو دو کو بھیجا تھا بنا کر کے تائید تم جاؤ اس بستی میں فلانا بستی میں اور ان کو حق کی بات کی تعلیم دو. لیکن اگر ہم پورا دیکھیں اس بات سے تو کہیں سے بھی اللہ اس ذکر صحیح سے نہیں ملتا کہ آتھینٹک حدیث سے کہ نہیں یہی تھا. اب اب ہمارے لیے اس آیت میں کیا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہی بتایا نہیں کہ بستی کون تھی، کون وہ بستی والے تھے، اور اسنین میں اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کے نام نہیں دیے، بس اسنین کہا. تو اب ہمارا رب جانتا ہے کہ کس طرح سے اس میں اصل میں کون سا وہ گاؤں تھا یا کون سی وہ بستی تھی، اس کا علم صرف اللہ عالم کو ہے. اور کون وہ پیغمبر تھے اس سلسلے میں ہمیں بالکل بھی کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو مخفی رکھا یعنی چھپایا ہے، صرف قصہ لے کر ایک بستی کا ذکر کر کر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اس کو واضح کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے وہ قریدنا ضروری نہیں ہے، وہ بے چینی ہونا ضروری نہیں ہے کہ نہیں یہ کون سا شہر تھا، کون سی بستی تھی، مجھے نام جاننا ہے یا کون پیغمبر تھے. ہمارے لیے اب اس میں کیا ہے کہ صرف ہم سبق پر اتفاق کریں، یعنی سبق لے کہ کیا تھا وہ، کیا نصیحت ہمیں اس سے ملتی ہے، کس چیز کی طرف. ہم اس میں یہ نہ پڑھیں کہ کون تھے کیا نہیں تھے. ہو سکتا ہے جیسا چند مفسرین کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہوں جو فرعون کے سرداروں کی طرف گئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں ہوں گے. یعنی بہت سارے، جیسے کہا نا کسی تفسیر پر کوئی اتفاق نہیں ہے، یعنی سب کے پاس دلائل ہیں یا جگہوں کے متعلق. تو بس ہم اتنا سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں اس کو بتایا اصحاب القریہ بستی والے، ہم اسی طرح بستی والوں کا ذکر کریں گے. اب ہمیں اس سے لینا کیا ہے کہ کیا انہوں نے کیا تھا، کیا وہ چیز ہوئی تھی، اس سے ہمیں سبق لینا ہے.
اس وقت تو یہ آیتیں اس لیے نازل ہوئی تھی کہ آپ کو تسلی دی جائے اور کفار قریش کو بتایا جائے کہ کیا ان لوگوں کا انجام ہوا. تو آج یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اب ہم کس طرح سے کن چیزوں کو ہم جھٹلاتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے اس واقعے میں، ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے. ہم اس بات پر فوکس کریں، اس بات پر ہمارا دھیان رکھیں. ہم جان لیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارا علم جو ہے محدود ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم وہ ہے محدود، یعنی ایک جا کر ایک جگہ ہمارا علم رک جاتا ہے، ہمارا اس چیز کو نہیں جان سکتے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. تو اللہ نے جب نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر بستی کا نام بتانا چاہتا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا؟ آگے ذکر ہو جاتا اس بستی کا بھی کہ فلانا بستی تھی، اس طرح سے تھی، یا پیغمبروں کے نام یہ تھے. جب اللہ نے مخفی رکھے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے جب چھپایا ہے، تو ہم اس میں کسی طرح کا بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے، جو ہیں اسی طرح سے لے کر چلیں گے. ان شخصیت کو بھی، پیغمبروں کے بارے میں بھی ہم کوئی ہمارے ذہن میں چیز نہیں آئے گی. اس قصے کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے ہم اس چیز کو دیکھیں گے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جب ارسلنا ہم بھیجے ان کی طرف اثنین دو پیغمبر، تو اس بستی نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. تو سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ ایک بستی تھی. اب اس بستی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اس بستی میں جو ہے گناہ یا جو بھی چیز عام ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس بستی پر دو انسانوں کو، دو پیغمبروں کو بھیج دیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دی. کنہوں نے؟ ان بستی والوں نے ان دو پیغمبروں کو جھٹلا دیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تقویت یعنی طاقت دینے کے لیے، یعنی مور پاور، جیسا کہتے ہیں نا اب ایک سے مل کر چلیے دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں، ایک سے دو مل کر کریں گے تو کام اچھے سے ہوگا، اور ہمیں مطلب تقویت ملے گی، طاقت ملے گی، تھوڑا سا پاور آئے گا، ہماری یونٹی زیادہ ہو جائے گی، تو اچھا ہوگا دعوت دینے میں بھی. ایک سے بھلے دو، ہر کام میں ہمیں مثال دیتے ہیں نا کہ ایک سے بھلے دو، چلو آئیے کریے. تو اس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے فَعَزَّزْنَا، ہم انہیں طاقت دینے کے لیے، انہیں تقویت دینے کے لیے، ان کی بات کو، حق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے کے ساتھ ان کو بھیجا. تیسرے یعنی پھر تیسرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے پاس بھیجا. لیکن چنانچہ انہوں نے، بے شک ہم، پھر تیسرے پیغمبر جب آئے تو یہ تینوں مل کر انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں. یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول ان تینوں پیغمبروں کا ہے. پہلے دو اس نے، اس کے بعد پھر تیسرے جو آئے، تو انہوں نے اس قوم سے کیا کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. کیسا؟ مرسلون بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف. اب دیکھیے، اب یہ بات آنے کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تو اب ریئیکشن وہاں سے کہاں آئے گا اس قوم کا؟ کیا کہا اس قوم نے؟ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہی، ہم جیسے. اب یہی چیز تھی جو، یہ نئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے بھی جو تھے سارے پیغمبروں پر وہ قوم یہی دلالت کرتی تھی کہ وہ، اب پہلی بات ان کے دماغ میں، مطلب اگر کوئی فرشتہ نوز باللہ نازل کرتے، ان کا کہنا یہ تھا کہ تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو، تمہیں ہی دعوت دے کر کیوں بھیجی گئی ہے؟ کوئی اور مخلوق کی نہیں کیوں نہیں آئی؟ کوئی ان کا تصور یہ ہوتا تھا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا یا رسول وہ کسی اور چیز میں ہو. وہ کہنے کو بظاہر کہتا تھا، لیکن اگر دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ، اس میں بھی حکمت اس طرح سے پوشیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو بنا کر بھیجتے، ہم جیسا انسان بشر کو نہیں نبوت دی جاتی، یا تو ہم یہ حلیہ کرتے، ہم اس وقت یہ بہانہ کرتے، یہ ریزن بتاتے کہ ہم تو انسان ہیں، وہ تو نبی جو ہے فرشتہ صفت ہے، وہ تو نبی فرشتے کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کو تو آپ نے الگ چیز دے کر بھیجی ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی دعوت اور نبوت ہر دور میں ہم جیسے انسانوں میں سے ایک انسان کو اٹھا کر ہاں دعوت اور نبوت دی. ہاں وہ بات الگ ہے کہ وہ نبی کے درجے پر ہونے سے، گناہوں سے پاک تھے، وہ معصوم تھے، وہ اعلیٰ درجے کی تقویت کو اختیار کرتے تھے. تو کفار مکہ بھی یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، جیسے ہم نے سورہ انعام میں دیکھا تھا کہ بلکہ ہر قوم نے اپنے رسول کو یہی کہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر قوم نے اپنے رسول کو یہی کہا ہے کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہی ہو، آخر تم میں ہم سے بڑھ کر کیا ہے؟ کون سی خوبی ہے جو اللہ نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا؟ سورہ ابراہیم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مومن، سورہ تغابن، ان ساری صورتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہی ان کے پاس اعتراض تھا، یہی بات وہ کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو، کیوں رحمان نے کوئی اور چیز نازل کی نہیں کی؟ بلکہ تم نعوذ باللہ تم جھوٹ بول رہے ہو. نبی پر وہ جھوٹے دعوے لگاتے تھے.
کہتے تھے کہ تمہیں رسول ہو ہی نہیں سکتے، تم تو ہمارے ہی جیسے ہو، ہمارے ہی جیسا تمہارا کھانا پینا ہے، ہمارے ہی درمیان بیٹھتے ہو، نہیں ہو سکتے، نبی ہونے کے لیے بشر ایسا نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن نے اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ تمہاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی اندرونی کیفیت، اس کی فطرت کو بھی جانتا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو بنا کر نبی بھیجتے، اللہ تعالیٰ رب العالمین کو اس بات کا بھی علم ہے کہ پھر انسان اس طرح سے بہانے کرتا کہ نہیں بھائی ہم تو انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم یہ چیز کو کس طرح سے کر سکیں گے، وہ فرشتہ ہیں تو فرشتے وہ کر لے رہے ہیں، جس کو نبوت دی گئی ہے، آپ کسی اور طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نبوت دیتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی برمائے کہ تمہارے پاس مطلب یہ پہلی چیز نہیں ہے۔ اب اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکون دیا، اطمینان دیا کہ اے نبی تسلی رکھو، یہ پہلی قوم نہیں ہے جو تمہیں اس طرح سے الفاظ سے کہہ رہی، یہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی چیز ہوئی ہے، اور یہی اسی طرح سے وہ ہر نبی کو ہر دور میں جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ہمارے تم جیسے انسان ہو صرف، اور تم انسان آ کر ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑے، معبودوں کو چھوڑے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، جو کہ ہم باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہم تمہیں مانیں؟ تو یہاں پر انہوں نے تینوں کو اسی طرح سے بات کہی، تینوں رسولوں کو جو بھیجا گیا تھا ان کو اسی طرح سے بات کہی کہ ہم تمہاری کسی چیز کو ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ تم میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ تم، ہم رحمان کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم سے الگ کرے، ہماری طرح ہو تم، ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح کھانا پینا ہے تمہارا، تو ہم تمہیں کس چیز سے، تم ہم سے الگ نہیں ہو سکتے، بلکہ تم کیا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیے اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، قالو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، رب اور یہ نا کی ضمیر، ہمارا رب، رب ربنا ہمارا رب، یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، الہ حرف جر طرف کے معنی میں، کم ضمیر تمہاری، لمرسلون البتہ بھیجے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، کس طرح سے، اور نہیں ہم پر، وہ اور ما نہیں ہے، علینا علی پر، نہ ہم پر، علینا علی پر کے معنی میں، اور نہ کی ضمیر کے ساتھ ہم پر، الا مگر، البلاغ المبین پہنچا دینا، المبین کھول کر، مبین اس سے پہلے بھی آ چکا ہے ہمارے پاس، کھول کر واضح کر کر کتاب کو پہنچانا، بلاغ کہتے ہیں کھلی ہوئی کتاب، بلاغ کہتے ہیں با لام غین پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں ان کا جواب کیا تھا، سبحان اللہ، وہ غصے میں نہیں آئے، انہوں نے غصہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا جواب دیا، کتنی حکمت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، بتایا کہ نہیں ہمارا رب جانتا ہے، اگر کوئی، ہم آج دعوت کے سلسلے میں جاتے ہیں کہیں، دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ہمیں سامنے سے دھتکارتا ہے تو ہم بہت جلدی اس سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ اب دوبارہ نہیں جائیں گے اس کے پر، ہاں کیا روز اٹھ کر اگر کوئی اس طرح سے کہہ دیتا روز اٹھ کر آپ اجتماع کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں یا کلاس کے بارے میں بولنے کے لیے آئے اور کچھ کام نہیں ہے کیا، تو ہم کس طرح سے یہ ہوتے ہیں، خود تو نہیں ہے، مطلب طرح طرح کی باتیں۔ یہاں پر دیکھیے سبحان اللہ، یہاں پر ہمیں دعوت کی ایک حکمت بھی ملتی ہے کہ انہوں نے کتنی تسلی، صبر، یعنی ہمیں اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک دائی کے لیے صبر کتنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ربنا ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف البتہ صرف بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہے ہم پر مگر پہنچا دینا کھل کر، یعنی جو ہمیں پیغام دیا گیا اسے کھل کر تمہارے پر پہنچا دینا، صرف ہمارے پر یہی ذمہ داری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جب یہاں پر تاکید نہیں کہہ کر اللہ آ گیا، یعنی تاکید کے ساتھ اس بات کو کہی جا رہی ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیے حرف جر سوری حرف مشبہ بالفعل یعنی انا، یہ بھی تاکید کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ خاص بے شک صرف تمہاری طرف ہم بھیجے گئے ہیں، کیا بنا کر، کس لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ تاکہ ہم کھول کر پہنچا دے تم تک اللہ کی دعوت، اللہ کے احکام کو۔ ہمارے لیے ایک پہلو اب اس میں ملتا ہے کہ دعوت کو کسی بھی طرح سے روکنا نہیں ہے، دعوت میں صبر کتنا ضروری ہے۔ ابھی نہایت میں آگے تو اور 33 تک ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے ملیں گی کہ پھر کیا ہوا، کس طرح سے بستی والوں نے کیا، یہاں تک تو انہوں نے کس طرح سے تحمل سے جواب دیا جب ان کے پر تکذیبون کا جھوٹا اتنا بڑا بہتان یعنی الزام لگانا ہوتا ہے، اس وقت آج جیسا معمولی نہیں ہوتا، ایک جھوٹ بات کو کسی کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، جہاں پر اب یہ نبیوں کو ہر دور میں اس طرح سے کرتے ہیں، تو آپ سے ایک طرح سے مطلب
पूरी तरह से वो टूट रहे थे कि क्या हो रहा है, ये कौम किस तरह से मेरे पर इल्जाम लगा रही है, कैसे, जबकि ये वही कौम थी कुफ्फारे कुरैश जो नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहती थी, अमीन कहती थी, सादिक कहती थी, आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। और देखिए जब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की दावत दी, अल्लाह के एक होने की दावत दी, तौहीद की दावत सामने पेश की और अपनी नबूवत का बताया, तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया और बता कहने लगे तकदीबून। तो ये और मतलब किस कोई एक इंसान, जैसा हम इंसान की फितरत है जो पहले से हमें बहुत अच्छी तरह से जानता है, मानता है सब चीज को, एकदम सडनली उसका रवैया अगर हमारी तरफ चेंज हो जाता है और हमसे वो चीजें कहता है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं, तो जाहिर सी बात है तकलीफ होती है। तो यहाँ पर उसी बस्ती का वाकया बयान कर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। हमारे लिए भी इसमें बहुत से मतलब मजमून हैं जो हम ले सकते हैं कि किस तरह से हम दावत का काम करें। और कुफार कुरैश को बताया जा रहा है कि जो इसे तुम मजाक समझ रहे हो, झूठ समझ रहे हो, अब आगे देखो उन बस्ती वालों का क्या हाल होता है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल आगे से कंटिन्यू करेंगे। वदरिब और आप बयान कीजिए, लहुम उनके लिए, मसलन एक मिसाल, तनवीन की वजह से हमने एक का तर्जुमा किया, असहाब वालों की, अल करियती बस्ती, इद जब, जा आए, हा इस बस्ती में, अल मुरसलून अल्लाह भेजे हुए। और आप बयान कीजिए उनके लिए एक मिसाल बस्ती वालों की, जब आए इस बस्ती में, अल मुरसलून भेजे हुए, इस जब, अरसलना भेजा, ना हमने, इलैहिम इनकी तरफ, इसनैन दो पैगंबर, फकज़्ज़बू हुमा, फ तो कज़्ज़बू झुटलाया, हुमा उन दोनों ने, फ फिर, अज़्ज़ज़ तक़वियत दी, ना हमने, तीसरे के, बी साथ तालिफ तीसरे के, फ चुनाचा, कालू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम, इलैकुम तुम्हारी तरफ, मुरसलून भेजे गए हैं, कालू उन्होंने कहा, माँ नहीं, अंतुम हो तुम, इल्ला मगर, बशरुन बशर ही, मिस जैसे, ना हम जैसे, व और, माँ नहीं, नाजिल नाजिल की, अर्रहमान रहमान ने, मिन से के तर्जुमे में है शैइन कोई चीज, इन नहीं, अंतुम हो तुम, इल्ला मगर, तकदिबून झूठ बोलते, कालू उन्होंने कहा यानी पैगंबरों ने, रब्बुना हमारा रब, यालमू जानता है, इन्ना बेशक हम, इलैकुम तुम्हारी तरफ, लमुरसलून अलबत्ता भेजे गए हैं, व और, माँ नहीं है, अलैना हम पर, इल्ला मगर, अलबलाहु पहुंचा देना, अल मुबीन खुलकर। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा कबूल फरमाए हमने जो भी हक बात आज कही है अल्लाह ताला, और जो भी गलती कोताही हुई हो शैतान की तरफ से अल्लाह दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी दाई बनाए, हक को पहुंचाने वाला बनाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी अल्लाह ताला हमने कहा है या रब्बुल आलमीन उस पर हमें साबित कदमी के साथ जोड़े रखे, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इसी तरह हम दीन के काम को करें, सुने समझें और उस पर अमल करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।